جب سے اس کائنات کو وجود بخشا اور انسانیت کی تخلیق کا سلسلہ شروع فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات نے اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے دو چیزوں کا ہمیشہ سے انتخاب فرمایا۔ ایک تو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پیغمبر رسول نبی کا انتخاب فرمایا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتاب آسمانی کا انتخاب فرمایا۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جناب سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے۔ انبیاء رسول اپنے اپنے وقت کے اندر اپنی اپنی قوموں کے سامنے اپنی اپنی امتوں کی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے گئے۔ بعض نبیوں کے اوپر اللہ نے مستقل ایک آسمانی کتاب کو نازل فرمایا، بعض نبیوں کے اوپر چند صحائف نازل فرمائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس انسانیت کی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی ہو جائے۔ یہی سلسلہ جاری رہا، آخر میں میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الرسل، فخر الرسل، خاتم الانبیاء پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نمبر آیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے پیارے پیغمبر کو نبوت کا تاج پہنایا، خاتم الرسل کا تاج پہنایا، اور اللہ رب العزت کی ذات نے امام الانبیاء کے اوپر امام الکتب قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور کہا میرے پیغمبر جائیے اس امت کے سامنے میں اللہ رب العزت کی یہ کتاب کتاب سنا کر میرے اس انسانیت کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کریے، اور ان کو بتائیے کہ یہ جنت کے اندر جانے والا رستہ ہے اور یہ جہنم کے اندر جانے والا رستہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اس قرآن کے اندر انسان کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے، مختلف اللہ رب العزت کی ذات نے انداز اپنائے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میرے بندے کو مسئلہ توحید سمجھ آ جائے۔ کبھی تو اللہ رب العزت کی ذات دلائل عقلیہ بیان کرتے ہیں جن کا تعلق بندے کی عقل کے ساتھ ہوتا ہے کہ عقل اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ الہ معبود مشکل کشا اور حاجت روا ہے تو اکیلا کون؟ اللہ۔ اور بسا اوقات اللہ رب العزت کی ذات دلائل نقلیہ بیان کرتے ہیں کہ او کائنات والو، الہ معبود مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک دستگیر
صرف میں اللہ رب العزت کی ذات ہوں۔ دیکھو پچھلی امتوں کا حال، جنہوں نے اس مسئلے کو مانا، میں اللہ رب العزت کی ذات نے دنیا کے اندر بھی انہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا، میں اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کیا، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ان کا آخرت والا انجام بھی بیان کیا۔ فرمایا او کائنات والو، اگر تم بھی مسئلہ توحید کو سمجھو گے، مانو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے، میں اللہ رب العزت کی ذات سابقہ امتوں کی طرح تمہیں بھی کامیابیوں سے نوازوں گا۔ اگر تم نے مسئلہ توحید کو نہ مانا تو پھر جس طرح پہلی امتیں ذلیل و رسوا ہو گئی، اسی طرح تم بھی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوگے، اور پھر آخرت کا انجام بھی تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ یہ دلائل نقلیہ۔ اور کبھی اللہ رب العزت کی ذات مثالیں دے کے مسئلہ توحید سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو نا، اللہ کو بڑے اپنے بندے سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کیا جائے نا، اللہ بڑے پیارے انداز سے بندے کو پکار پکار کر کہتے ہیں یا عبادی الذین، یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین آمنوا، یا عباد، یا عباد۔ اللہ بڑے پیار اور محبت بھرے انداز میں بندے کو پکارتے ہیں۔ بڑا پیار ہے اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات مختلف طریقے اپنا کر، مختلف انداز اپنا کر اللہ اپنے بندے کو مسئلہ توحید سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی اس کتاب قرآن مقدس کے اندر مثالوں کے ذریعے مسئلہ توحید سمجھانے کی کوشش کی بندے کو۔ جب یہ مثالیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کی تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا پیغمبر نہیں، اور یہ کتاب بھی آسمانی کتاب نہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا پیغمبر نہیں، دیکھو اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہوتا یا یہ کتاب آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی تو اس قرآن کے اندر یہ مختلف قسم کی گھٹیا قسم کی مثالیں بیان نہ کی جاتی۔ کبھی مچھر کی مثال بیان ہو رہی ہے، کبھی مکڑی کی مثال بیان ہو رہی ہے، اور کبھی مکھی کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ لہذا یہ اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ یہ جو کہتا ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے پیغامات نازل ہوتے ہیں، نہیں، اللہ رب العزت کی ذات تو بڑی عالی شان ذات ہے، بہت اونچی ذات ہے۔ یہ گھٹیا قسم کی مثالیں اللہ کی کتاب کے اندر بھلا کیسے بیان ہو سکتی ہیں؟ لہذا ہم اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے پاک پیغمبر سے بڑے بڑے مطالبے کیے کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، اگر آپ اللہ کے پاک پیغمبر ہوتے اور یہ کتاب آسمانی کتاب ہوتی تو اس کتاب کے اندر یہ مثالیں بیان نہ کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پہ اللہ نے مشرکین مکہ کے چند ایک اقوال ذکر کیے قرآن کے اندر۔
کہنے لگے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، مختلف قسم کے مطالبات کرنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر سے کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، ہم آپ کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لاتے، حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، حتیٰ کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چشمہ جاری کر دیں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یہ تیرے لیے کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے۔ یہ کیا تو دعویٰ تو کرتا ہے، معاذ اللہ کہتے ہیں کہ تو دعویٰ تو کرتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن تیرے پاس صبح کھانے کو ہے، شام کو کوئی نہیں، دن کو ہے، رات کو کوئی نہیں، اوڑھنے کے لیے کپڑا کوئی نہیں، پہننے کے لیے اتنے لباس کوئی نہیں، اور تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا پاک پیغمبر ہوں۔ اگر آپ اللہ کے پاک پیغمبر ہوتے تو آپ کے لیے کوئی عالی شان بلڈنگ ہوتی، آپ کے پاس کوئی مال و جائیداد ہوتا، ہم آپ کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ کہنے لگے او ترقی فی السماء، یا ہماری آنکھوں کے سامنے آپ آسمان کے اوپر چڑھ جائیے، آسمان سے او ترقی فی السماء حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، ایسی کوئی کتاب یک بارگی لے کر آئیے جس کو ہم آپ کے سامنے پڑھیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے یہ جب مطالبے کیے، اللہ کے پاک پیغمبر کہنے لگے او کائنات والو، یہ جو تم مطالبے مجھ سے کر رہے ہو، یہ مطالبے پورے کرنا یہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ مطالبے سنے، اللہ رب العزت کی ذات نے کہا میرے پیغمبر قل، اعلان کر میرے پیغمبر، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، یہ جو تم مطالبے کر رہے ہو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے چشمہ جاری کر دے، آسمانوں کے اوپر ہماری آنکھوں کے سامنے چڑھ جا، آسمان سے کتاب اتار کے لے آ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو کہا میرے پیغمبر اعلان کیجئے یہ کام میرے رب کے ہیں، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، سبحان اللہ، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ حل کنت الا بشر الرسولا، مجھے اللہ نے بشر اور پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے پیغامات لے کر تمہارے پاس آتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ضرور ہوں، لیکن یہ جو تم مطالبے کر رہے ہو یہ کام میرے نہیں بلکہ کس کے ہیں؟ میرے اللہ کے۔ اچھا تو پھر یہ مثالیں کیوں بیان کی؟ اللہ نے کہا کم بخت ہو، مثالیں تو اللہ نے بیان کی ہیں تمہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے، لیکن ماننے کے بجائے تم الٹا اعتراضات کے اوپر اتر آئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی، کون سے لوگ؟ اللہ جی فرمایا جنہوں نے بنا لیے میں اللہ کے علاوہ اولیاء، کارساز، مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، نفع نقصان کے مالک سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کی ذات کے علاوہ
مشکل کشا اور حاجت روا بنائی ہوئی ہے، کسی نے پیغمبر کو حاجت روا سمجھا ہوا ہے، کسی نے پیغمبر کے صحابی کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، کسی نے میرے ولیوں کو حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا رب العزت کی ذات اعلان کر رہے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے، فرمایا کمثل العنکبوت، فرمایا جس طرح مکڑی کی مثال ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان مشرکوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اللہ جی کیا مطلب ہے؟ مشرکوں کو اللہ آپ مکڑی کے ساتھ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں مکڑی عالی شان بلڈنگ بنی ہوئی ہو، عالی شان مکان بنا ہوا ہو، عالی شان کمرہ بنا ہوا ہو، اس کمرے کے اندر ہر قسم کی سہولت موجود ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں اس عالی شان بلڈنگ کے اندر مکڑی کو سکون نہیں ملتا، اس عالی شان کمرے کے اندر مکڑی کو سکون نہیں ملتا، اس عالی شان بلڈنگ کے اندر اس کو سکون کوئی نہیں ملتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس عالی شان بلڈنگ کے اندر مکڑی اپنا گھر علیحدہ بناتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح مکڑی عالی شان بلڈنگ کے اندر اپنا گھر علیحدہ بناتی ہے، اسی طرح مشرک کو بھی اللہ کے گھر کے اندر سکون نہیں ملتا بلکہ اپنا دربار علیحدہ بناتا ہے۔ ہاں کتنی زبردست مثال۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح مکڑی کو اپنے گھر کے اندر عالی شان بلڈنگ کے اندر سکون نہیں ملتا، اسی طرح مشرک کو بھی اللہ کے گھر کے اندر سکون نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے بھی مثال بیان کر کے حد ہی کر دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ جی مکڑی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، مکڑی کو اپنا گھر بنانے کے لیے باہر سے مٹیریل لانا کوئی نہیں پڑتا۔ او ڈھڈیال والو، کبھی آپ نے دیکھا ہو مکڑی گھر بنانے کے لیے باہر سے مٹیریل لا رہی ہو، باہر سے ساز و سامان لا رہی ہو؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جب وہ اپنا گھر بناتی ہے، اپنا سامان اپنا مٹیریل گھر بنانے کے لیے باہر سے اس کو نہیں لانا پڑتا بلکہ اپنے پیٹ سے مواد نکالتی ہے، اپنے پیٹ سے مواد نکال کر گھر بناتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہی حالت ہوتی ہے مشرک کی۔ مشرک بھی اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے، اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے قرآن سے دلیل کوئی نہیں لائے گا، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے دلیل کوئی نہیں لائے گا، صحابہ کا عمل پیش کوئی نہیں کرے گا۔ جب بھی اس سے بات کرو گے کہے گا او جی بادشاہ، چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، بادشاہ کو ملنے کے لیے چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے، او بادشاہ اللہ کو ملنے کے لیے اللہ والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح مکڑی اپنا گھر بنانے کے لیے اپنے پیٹ سے مواد نکالتی ہے نا، اسی طرح مشرک بندہ بھی اللہ کے قرآن سے دلیل نہیں دے گا بلکہ اپنے پیٹ سے دلیلیں نکالے گا، مختلف قسم کی دلیلیں نکالے گا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تضربوا للہ الامثال، او کائنات والو، اللہ کا رب العزت کی ذات کے لیے یہ مثالیں بیان نہ کیا کرو کہ چھت کے اوپر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، بادشاہ کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او کائنات والو، میں اللہ کی ذات کے لیے یہ مثالیں ہرگز بیان نہ کیا کرو۔ کیوں؟ تمہیں چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت تب پڑ رہی ہے کہ چھت تمہاری پہنچ سے دور ہے، بادشاہ کو ملنے کے لیے تمہیں چپڑاسی کی ضرورت تب پڑ رہی ہے کہ بادشاہ تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ میں اللہ کا رب العزت کی ذات نے اعلان کر دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ کہاں سیڑھیاں لگائے گا؟
میں اللہ کو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تیری شاہ رگ اتنی قریب نہیں جتنا میں اللہ تیرے قریب ہوں۔ کہاں واسطے اور وسیلے پیش کرے گا؟ اللہ کو اکبر۔ جب یہ مثال بیان ہوئی نا، ہاں یہ اللہ کی کتاب، ہم نہیں مانتے۔ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ مثالیں اس کے اندر بیان نہ کی جاتی۔ اللہ کو اکبر۔ آئیے دوسری مثال سنیے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ فرمایا او کائنات والوں، میں اللہ ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں، ذرا مثال کان کھول کے سننا۔ اللہ جی مثال کون سی ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، فرمایا وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ کس کے علاوہ؟ ہاں یہاں پر بعض ملا کہتے ہیں نا کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے۔ کیا ہے؟ بت۔ اتنا بھی حیا نہیں آیا، کہتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء لینا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ یہودیوں کا کام ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے قرآن کے اندر بار بار یہ بات بیان کر رہی ہے کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ساری مخلوقیں اس کے اندر شامل ہیں۔ آئیے ایک حوالہ آپ کو بتاتا چلوں، سناتا چلوں۔ اللہ رب العزت کی ذات چھٹے پارے کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، جس وقت اللہ قیامت والے دن کہے گا عیسیٰ بیٹے مریم سے، کیونکہ عیسائی وہاں پر یہ دعویٰ کریں گے، جھوٹ بول کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے لگا دیں گے اللہ جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو معبود و مشکل کشا اور حاجت روا اس لیے سمجھتے تھے کیونکہ دنیا کے اندر یہ ہمیں خود کہہ کے آئے تھے کہ میں الہ ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں نفع نقصان کا مالک ہوں، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے میں اللہ کے پاک پیغمبر کو پکارا کروں۔ اللہ جی ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ کے آئے تھے۔ اللہ کا رب العزت کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے او عیسیٰ بیٹے مریم کے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، او عیسیٰ علیہ السلام بتائیے کیا آپ نے لوگوں کو جا کر کہا تھا کہ میرے نام کی نظر نیازیں دینا، مشکل اوقات کے وقت مجھے پکارنا؟ کیا آپ نے لوگوں کو جا کے کہا تھا کہ جب اولاد کی ضرورت پڑے تو مجھے پکارنا، جب بیٹیوں کی ضرورت پڑے تو مجھے پکارنا، بیٹوں کی ضرورت پڑے تو مجھے پکارنا، رزق کی ضرورت پڑے تو مجھے پکارنا؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي، میری عبادت کرنا کیسے؟ من دون اللہ کے علاوہ۔ توجہ کرنا میرے دوستوں، اللہ کا رب العزت کی ذات یہاں پر من دون اللہ سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ کس کو؟ یہ کتنی غلط بات ہے۔ من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء لینا یہ کس کا کام ہے؟ نعوذ باللہ یہودیوں کا کام ہے۔ یہ فتویٰ کس پہ جا رہا ہے؟ من دون اللہ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ جتنے بھی مخلوقیں ہیں، چرند پرند، انبیاء اولیاء اتقیاء صلحاء فرشتے جنات، ساری مخلوقیں من دون اللہ کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ
کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، فرمایا وہ ہرگز مکھی پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا، مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ جی مکھی کی مثال آپ نے کیوں دی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات نے مکھی کی مثال اس لیے دی کیونکہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں کم و بیش 18,000 مخلوقیں ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے کمزور مخلوق اگر ہے تو وہ مکھی ہے. سب سے کمزور مخلوق. کبھی آپ دیکھیں تو مکھی کی آنکھوں کے اوپر یہ بال نہیں ہوتے. جب سامنے سے کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس طرح تعاقب کر رہی ہوتی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے. کبھی دیکھا؟ اللہ جی مکھی کی مثال کیوں دی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں مکھی تمام مخلوقوں میں سب سے کمزور مخلوق ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ناقص مخلوق، ناقص مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کامل الاعضاء بیٹا کیسے دیں گے؟ او کم وقت ذرا عقل سے سوچو تو صحیح نا. تم ان سے اپنی اولادیں مانگتے پھرتے ہو، تم ان سے بیٹے مانگتے پھرتے ہو جن کو مکھی پیدا کرنے کی قدرت بھی نہیں ہے. اللہ کریم جی مسئلہ سمجھ آ گیا، بیٹے نہیں دے مکھی پیدا نہیں کر سکتے، معلوم ہوا بیٹے بھی نہیں دے سکتے. اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں نہیں ابھی کدھر آؤ پوری بات تو سنو. اللہ کریم فرماتے ہیں ان یسلبہم الذباب شیئا لا اللہ کریم فرماتے ہیں او کائنات والو جن کو تم نے مشکل کشا بنایا ہوا ہے، چاہے میرے نبی ہوں، چاہے میرے ولی ہوں، چاہے میرے متقی اور پرہیزگار بندے ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں جن جن کو تم نے مشکل کشا بنایا ہوا ہے، جن جن کے نام کے نذرانے دیتے ہو، جن سے اولادیں مانگتے پھرتے ہو، جن کو تم نے مشکل اوقات کے لیے پکارتے ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم جو ان کے پاس نذرانے چھوڑ کے آتے ہو اس نذرانے میں سے مکھی ایک تنکا اٹھا کے لے جائے، مکھی ایک تنکا اٹھا کے لے جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں لا یستنقذوہ منہ، اس تنکے اٹھائے ہوئے کو وہ بزرگ، وہ نبی، وہ ولی جن جن کو تم نے مشکل کشا حاجت روا بنایا ہوا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تنکا بھی واپس لانے کی طاقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تنکا بھی واپس لانے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ جی کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ جی آج تو ملا کہتا ہے بڑے طاقتور ہیں، اللہ جی آج تو ملا کہتا ہے کہ بڑی کرنیاں والے ہیں، بڑی پھرنیاں والے ہیں، وہ بادشاہوں بیڑے تار دیتے ہیں، بیڑے پار لگا دیتے ہیں. اللہ جی کیسے نہیں پیدا کر سکتے؟ اللہ جی کیسے واپس نہیں لا سکتے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ضعف الطالب ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح مانگنے والا کمزور ہے اسی طرح جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کمزور ہے، کمزور ہے. نبی ہے تو کمزور، ولی ہے تو کمزور، فرشتے ہیں تو کمزور، جنات ہیں تو کمزور، باقی مخلوقیں ہیں تو کمزور، شاہ زور ہے تو ایک اللہ کا رب العزت کی ذات ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں او کائنات والو کمزوروں کے پاس جا کر کیوں مانگتے ہو؟ آؤ میں اللہ کا رب العزت کی ذات کے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں اللہ کے سامنے اپنی جبینی نیاز کیوں نہیں جھکاتے؟ میں اللہ کے سامنے اپنا دامن کیوں نہیں پھیلاتے؟ حتیٰ کہ اللہ کا رب العزت کی ذات نے ایک مقام پر توعد بھی کر دی. اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں او کائنات
کے اندر رہنے والا انسان. اب تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا میرے دوستا, آخری لمحات ہیں. اللہ کا رب العزت کی ذات کیا کہہ رہے ہیں, یا ایھا الناس. اب اس انسانیت کے اندر نبی بھی داخل ہیں یا کوئی نہیں؟ بولو, اس انسانیت کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ شامل ہیں یا کوئی نہیں؟ اس انسانیت کے اندر اللہ کے ولی داخل ہیں یا کوئی نہیں؟ ہے نا. اللہ کا رب العزت کی ذات نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا, فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. او کائنات کے اندر رہنے والے انسانوں, او میرے نبیو تم, او میرے ولیو تم, او میرے متقی اور پرہیزگار بندو تم, او میرے نبی کے صحابہ تم, سنو ساری کائنات والو. اللہ کا رب العزت کی ذات نے کیا اعلان کیا, فرمایا انتم الفقراء الی اللہ. تم سارے کے سارے فقیر ہو, تم سارے کے سارے محتاج ہو, تم سارے کے سارے مانگنے والے ہو, تم سارے کے سارے جھولیاں پھیلانے والے ہو. اللہ کا رب العزت کی ذات کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے محتاج ہو تو صرف کس کے؟ اللہ کے. سبحان اللہ. ساری کائنات کس کے در کی محتاج ہے؟ اللہ کے در کی محتاج ہے. اللہ کا رب العزت کی ذات فرماتے ہیں او کائنات والو, محتاجوں کے پاس کیوں جاتے ہو جو ساری زندگی میں اللہ کی ذات کو پکارتے رہے. نبیوں کی اولاد کو ضرورت پڑی میں اللہ سے مانگتے رہے, رزق کی ضرورت پڑی میں اللہ سے مانگتے رہے, اولاد کی ضرورت پڑی میں اللہ سے مانگتے رہے. چونکہ اولاد کے خزانوں کا مالک ہے تو اکیلا کون؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. زمین و آسمان کے اندر بادشاہ چلتی ہے تو صرف کس کی؟ اللہ کا رب العزت کی ذات کی. پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولاد کے خزانوں کا مالک اکیلا کون؟ اللہ اکبر. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء سید الرسل اگر اولاد کے خزانوں کے مالک ہوتے, میں ایک جگہ جمعہ پڑھا رہا تھا, میں نے یہ بات کی کہ اولاد کے خزانوں کا مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ بات میں نے ٹھیک کی کہ غلط کی؟ قرآنی مسئلہ ہے نا. دو چار بندے درمیان سے اٹھے اور نکل گئے, باہر جا کر بڑا پروپیگنڈا کیا. وہ ملا کہہ رہا تھا کہ اولاد کے خزانے صرف رب کے پاس ہے. کیا نبی ولی اولاد نہیں دے سکتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو بھائیو, جھگڑے والی بات نہیں. اگر امام الانبیاء پیغمبر اولاد کے خزانوں کے مالک ہوتے, اللہ کے پاک پیغمبر کی سب سے چہیتی بیوی کون سی ہے بتائیے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت ام سلمہ کو کہا تھا, ام سلمہ عائشہ صدیقہ کے متعلق مجھے کچھ نہ کہا کرو, کیونکہ عائشہ صدیقہ میری وہ بیوی ہے جو میرے بستر پہ میری مرضی سے نہیں آئی, کس کی مرضی سے آئی. ہاں, سب سے چہیتی بیوی, لیکن ساری زندگی حضرت عائشہ کی گود خالی رہی کہ نہیں رہی؟ حضرت عائشہ سے اللہ کے پیغمبر کی اولاد کوئی نہیں, سب سے چہیتی بیوی. اگر اللہ کے پیغمبر اولاد کے خزانوں کے مالک ہوتے, عائشہ صدیقہ کو اولاد نہیں دے سکتے. معلوم ہوا عقل سے سوچنے والی بات ہے. یہ اللہ رب العزت کی ذات نے دلائل عقلیہ نقلیہ مثالیں کیوں بیان کی ہیں؟
صرف امت محمد الرسول اللہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے، او کائنات والوں، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک ایک میں اللہ رب العزت کی ذات ہوں۔ جب یہ مثالیں اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کی، مشرکین مکہ نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، او بادشاہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس کے اندر یہ ہر مختلف قسم کی مثالیں بیان نہ کی جاتی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا جواب دیا، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، فرمایا اللہ رب العزت کی ذات مثالیں کو بیان کرتے ہیں آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ فرمایا ایماندار جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر آخر الزمان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا یعلمون انہ الحق من ربہم، فرمایا وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثالیں حق ہیں ان کی رب کی طرف سے، یہ سچ ہیں رب کی طرف سے۔ فرمایا اعتراض کرنے والے کافر ہی ہوا کرتے ہیں، کبھی مومن اللہ کی قرآن کے اوپر اعتراض نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ مثالیں آپ کو اور مجھے مسئلہ سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ او کائنات والو، جن کو تم پکارتے ہو وہ مشکل کشا نہیں، مشکل کشا کے علاقوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔